नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी क्या है? हमारे नबी पाक सल्लम का नाम क्या है? हैं? नहीं आता? तुझे आता है? क्या नाम है? मुहम्मद। क्या नाम है? क्या नाम है हमारे नबी का? मुहम्मद। तेरे अब्बू का नाम क्या है? हैं? अपने अब्बू का नाम भी नहीं आता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी क्या है? मुहम्मद। क्या है भाई? बोलना मुंह से। मुहम्मद। क्या लफ्ज़ नाम है? जब मोहम्मद बोलते हैं दोनों होंठ मिल जाते हैं। जब मोहम्मद बोलते हैं दोनों होंठ फिर बोलो सारे बोलो। होंठ मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं ना। तो ये बताते हैं। इधर क्या लगा है? हैं? मुक्का लगा है? ऐसे बताते हैं होंठ कि आपस में मिल के रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दूरी ना हो, दुश्मनी ना हो, बुग़्ज़ ना हो, गुस्सा ना हो, नाराज़गी ना हो, बल्कि आपस में क्या हो? मोहब्बत हो, आपस में मिलाप हो, आपस में जोड़ हो। आपस में क्या हो? जोड़ हो, मोहब्बत हो, ताल्लुक़ हो, गुस्सा ना हो, नाराज़गी ना हो, झगड़ा ना हो, दूरी ना हो। कौन बता रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतला रहा है, मोहम्मद। मोहम्मद में क्या होता है? दोनों होंठ मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। मोहम्मद दोनों होंठ मिल जाते हैं तो क्या बतलाते हैं कि आपस में क्या होना चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में जोड़ होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपस में मोहब्बत। क्या होनी चाहिए? आपस में मोहब्बत, जोड़, आपस में कुर्बत, आपस में नज़दीकी, एक दूसरे से बुग़्ज़ न हो, एक दूसरे से झगड़ा न हो, एक दूसरे से दूरी न हो, एक दूसरे से दुश्मनी न हो, नाराज़गी न हो। समझे कि नहीं? और मुहम्मद ये पूरा जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में नुक्ता है? मुहम्मद के लफ्ज़ में नुक्ता है? लफ्ज़ अल्लाह उसमें नुक्ता है? नहीं। तो देखो अल्लाह ताला के नाम में भी नुक्ता नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी का नाम है उसमें भी नुक्ता नहीं है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों का नाम बतला रहा है कि नुक्ता नहीं है। क्या मतलब? नुक्ता ना होने का माना ऐब नहीं है। नुक्ता ना होने का माना क्या होता है? मैं इस पर एतराज़ करूं तो इसमें ये भी ख़राबी है, ये भी, इसे कहते हैं नुक्ता चीनी। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता चीनी। इस बंदे ने किताब लिखी, इस किताब में ये ख़राबी है, ये कमज़ोरी है, ये मसला है, ये मसला, इसे क्या कहेंगे? नुक्ता चीनी। समझे? ये उसके अंदर से ऐब तलाश कर रहा है, नुक्ता चीनी कर रहा है। फलाना बंदा फलाने बंदे के बारे में नुक्ता चीनी कर रहा है। क्या माना? यानी उसकी कमज़ोरियाँ, उसके ऐब, उसकी खामियाँ तलाश कर रहा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी वो भी नुक्ते से खाली है, और अल्लाह ताला का नाम नामी इसमें गिरामी भी नुक्ते से खाली है। तो ये भी हमें बतलाया जा रहा है कि एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो, एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो, खूबियाँ देखो, ऐब ना देखो। इस लड़के में ये ऐब है, इस लड़के में ये ऐब है, इसके दांत ख़राब हैं, इसका नाक ख़राब है, इसके कान ख़राब हैं, इसकी आँखों का ये मसला है, ये खांसता ऐसे है, ये हंसता ऐसे है, ये चलता ऐसे है, इसके पाँव ऐसे, इसके नाखून ऐसे। इस तरह से ऐब तलाश ना करो, एक दूसरे के ऐब ना देखो, खूबियाँ देखो, अच्छाइयाँ देखो। ये सारे किसके बने हुए हैं? इन सब को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। अगर मेरी बनाई हुई चीज़ पर कोई एतराज़ करे तो तकलीफ़ किसको होगी? मुझे होगी। नाराज़गी किसको होगी? मुझे होगी कि देखो मैंने इनके लिए हलवा बनाया और ये कहते हैं कच्चा है, मैंने इनके लिए हलवा बनाया, ये कहते हैं मीठा कम है,
میں نے ان کے لیے حلوہ بنایا، یہ کہتے ہیں یہ تو سڑ گیا ہے، جل گیا ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں فلاں ہے، تو مجھے ناراضگی ہوگی نا، غصہ لگے گا کہ یار میں نے ان کے لیے کیا بنایا، حلوہ بنایا، ان کے لیے چائے بنائی، ان کے لیے روٹی بنائی، ان کے لیے سالن بنایا، یہ اس کے اندر سے عیب نکال رہے ہیں، یہ اس کے اندر سے خامیاں نکال رہے ہیں، یہ اس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو مجھے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، برا لگے گا نا۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس میں یہ کالا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ غصے والا ہے، یہ فلاں والا ہے، تو اس طریقے سے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، تو پھر کون ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا نا۔ کون ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ میری بنائی ہوئی چیز پر یہ کیا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اس میں خامیاں نکال رہے ہیں، اس میں عیب نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا مولوی صاحب، ناراض ہوگا۔ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک دوسرے کی خامیاں نہیں نکالنی، عیب نہیں نکالنے، کمزوریاں نہیں دیکھنی، بلکہ کیا دیکھنی ہیں، خوبیاں دیکھنی ہیں۔ کیا دیکھنی ہیں، خوبیاں دیکھنی ہیں۔ ہاں عیب دیکھنے ہیں تو اپنے دیکھو کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اخلاق کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، میں اس کو دور کروں، میں اس کو ٹھیک کروں، میرے اندر سے یہ خامی کمزوری نکل جائے۔ آگی بات سمجھے، نہ تھی عیبوں کی اپنے جب تک خبر، نہ تھی عیبوں کے اپنے جب تک خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ جب تک اپنے عیبوں کا پتہ نہ ہو تو بندہ پھر دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، اور جب اپنے عیبوں کا پتہ چل جائے پھر دوسرے کے عیب نہیں دیکھتا۔ نہ تھی عیبوں پہ اپنے جب تک نظر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ پڑی جو عیبوں پہ اپنے نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے عیب نظر آ گئے تو پھر سارے اور اچھے نظر گئے۔ میرے اندر سب سے زیادہ عیب ہیں، میرے اندر سب زیادہ خامیاں ہیں، میرے اندر سب زیادہ کمزوریاں ہیں، میں ہی پڑھنے میں ڈھیلا ہوں، اخلاق میں ڈھیلا ہوں، شکل و صورت میں ڈھیلا ہوں، فلاں میں ڈھیلا ہوں، فلاں میں ڈھیلا، لہٰذا ساری خامیاں تو میرے اندر ہیں، پھر میں کس منہ سے کسی اور کو کہوں، اس پر اعتراض کروں؟ تو پڑی جو عیبوں پہ اپنے نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اور یہ شعر میں نے پڑھا ہے، یہ وقت کے ایک بادشاہ نے کہا تھا، سمجھے، وقت کے بادشاہ نے، مسلمان بادشاہ نے کہا تھا یہ شعر، جب نہ تھی عیبوں پہ اپنے جب تک نظر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ پڑی جو عیبوں پہ اپنے نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہنر کہتے ہیں اچھائی کو، سمجھے، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، اس کے عیب اس کی اچھائیاں دیکھتے رہے، اس میں کتنی اچھائیاں کتنے عیب ہیں، اس میں کتنی اچھائیاں کتنے عیب ہیں۔ کیوں؟ اپنے پر خیال نہیں تھا۔ جب ادھر خیال کیا تو پھر باقی سارے اچھے لگنے لگے، انگلی سے یہ بچہ، یہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ خراب۔ اب ایک انگلی ادھر جا رہی ہے، تین انگلیاں ادھر آ رہی ہیں اپنی طرف۔ اب ان تین کو نہیں دیکھتا کہ یہ ادھر آ رہی ہیں، اس ایک کو دیکھتا ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہ بڑا کھاتا ہے، وہ بڑا غیر حاضریاں کرتا ہے، وہ بڑا دیر سے آتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے۔ اب وہ کر کے ایک انگلی ادھر جائے، تین انگلیاں ادھر آ رہی ہیں۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ چیز ہمیں لفظ اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ تعالیٰ کا نام، یہ دونوں جو بے نقط ہیں، بے عیب ہیں، یہ ہمیں بتلا رہے ہیں، سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کے اور اپنے نام میں نقطہ بھی گوارا، وہ ہے نا ایک نظم کہ نقطہ بھی گوارا نہیں ہے، سمجھے۔ اور ہونٹ ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، سنتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرتے ہیں ہونٹ آپس میں مل کر کیا پیغام دیتے ہیں؟ محبت کرو، شاباش، ٹھیک ہے نا، آپس میں غصہ مہ کرو، ہیں، ہاں غصہ مہ کرو، جنگ مہ کرو، لڑائی مہ کرو، سمجھے خان صاحب؟ نسیم کو یہ بات سمجھایا کرو، نسیم خان مہربانی، ہیں، لڑائی مہ کرو، غصہ مہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں میسج ملتا ہے، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے، یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے، اس پر عمل کرو انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق دے۔